انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ دوستان محترم، نکاح کے حوالے سے کچھ ضروری اور بنیادی گفتگو خطبہ جمعۃ المبارکہ میں چل رہی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام علیہم الرضوان ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں پر حاضر آئیں اور 3 صحابہ نے مل کر ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بیویوں سے نبی کی عبادات کے حوالے سے سوال کیا کہ نبی کی عبادتیں کس کیفیت کی ہیں اور کتنی ہیں۔ فلما اخبروا، جب ان 3 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کا یہ معاملہ ہے، کأنہم تقالوہا، تو حضور کی عبادتوں کا تذکرہ سن کر کے ان 3 صحابہ کرام کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ عبادتیں تھوڑی ہیں، اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کا سن کر ان کے ذہن میں خیال آیا تو فوراً اس خیال کے مقابلے میں ان کا ایمان بول پڑا، اور انہوں نے فوراً کہا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہمارا ذہن اور گمان اگرچہ اسے تھوڑی سمجھتا ہے مگر ہم کہاں اور نبیوں کے امام کہاں، یعنی ان کی عبادتوں کو ہم اپنے پلے تول نہیں سکتے۔ اور اسی کو مکتوبات میں مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہوئے سہو ہوا تو سرکار نے سجدہ سہو فرمایا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور مجھ صدیق کی پوری زندگی کی عبادتیں آپ لے لیں اور وہ سہو والی 1 رکعت کا ثواب مجھے دے دیں، کیونکہ میں اور آپ اگر بھولتے ہیں نماز میں تو وہ دنیا کے خیالوں کی وجہ سے، نبی کی توجہ ادھر سے ہٹتی ہیں تو جمال الہی کی وجہ سے۔
تو کہاں ان کی عبادتیں اور کہاں صدیق اکبر؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور وہ جو ایک رکعت میں سہو ہوا، وہ سہو والی آپ کی ایک رکعت کا ثواب مجھے دے دے اور میری پوری زندگی کی نیکیوں کا ثواب آپ قبول کر لیں۔ تو جیسے کہ یہ تین صحابہ ازواج مطہرات کے گھر آئیں اور حضور کی عبادتوں کا پوچھا اور پتہ چلا، کأنہم تقالوہا، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو تھوڑی عبادتیں ہیں، مگر فوراً ان کا ایمان بولا۔ خیال تو پابندی نہیں ہے، خیال آنے پر گناہ نہیں ہے، مگر اس خیال کو دل میں جما لینا اور اس کو دل میں جما کر زبان سے بول دینا، پھر آگے اس پر حکم شرع لگتا ہے۔ مگر ابھی ذہن میں خیال آیا کہ وہ فوراً بولے اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا اور نبیوں کے امام کی شان کیا، ہم کیسے ان کی عبادتوں کو کم خیال کریں۔ تو اب جب انہوں نے اس طرح سے سنا، اس کے بعد انہوں نے کہا قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہی تو نبی ہیں جن کے صدقے اللہ نے اگلوں پچھلوں کی خطائیں معاف کر دیے۔ پھر اس کے بعد ان تین صحابہ نے اپنی زبانوں سے کچھ کہا جو بخاری شریف میں موجود ہیں۔ قال احدہم، ان میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا کہ اب میں آج سے اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ پوری رات عبادت کروں گا اور پوری رات قیام کروں گا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں زندگی بھر روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان تین بندوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پر یہ باتیں کی۔ ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر رات کو عبادت ہی کروں گا، دوسری جگہ حدیث میں فلا انام، میں سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرے صحابی نے کہا کہ تم نے رات کی بات کی، میں دن کی بات کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اب ان تینوں کی، ایک کا دن بھر روزہ رکھنا یہ نیت، اور دوسرے کی رات بھر عبادت کرنا یہ نیت، اور تیسرے کی عورتوں سے دور رہ کر کے عبادات میں مشغول رہنے کی نیت۔ مگر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گفتگو سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی بات کی ہیں؟ پھر سرکار نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ خدا کا علم بھی رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ خدا کا خوف بھی رکھتا ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا لیکنی، لیکن یہ جو میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت اور علم رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود لیکنی اصوم و افطر، لیکن پھر بھی میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میرے اس طریقے سے ہٹ گیا وہ میرا نہیں ہے۔ اب یہاں قابل توجہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں
کہ یہ 3 صحابہ کرام انہوں نے اپنے آپ کو نکاح سے دور رکھنے کی بات کی، مگر وہ عبادت کی وجہ سے کی، نیکیوں میں زیادتی کرنے کی وجہ سے کی، اللہ کو زیادہ راضی رکھنے کے لیے کی کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میں پوری زندگی دن بھر روزہ رکھوں، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میں پوری رات اور میں عورتوں سے دور رہوں گا تاکہ زیادہ عبادات کر سکوں۔ ان تینوں میں سے بھی کسی ایک کا بھی نکاح نہ کرنے سے نیت یہ نہیں تھی کہ چونکہ مجھے گناہ کا چانس ملتا ہے تو مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی ایسی نیت نہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، چاہے تو نوجوان نسل لڑکے لڑکیاں ہو یا پھر ان کے والدین ہوں، نوجوانوں کی بھی سوچ کیا اور ان کے والدین کی بھی سوچ کیا، دونوں طرف لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ ابھی تو بہت زیادہ مال نہیں کمایا ہے، ابھی تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، اور ابھی تو چونکہ اس نے بزنس شروع کیا ہے تو ابھی 5 سال تھوڑا بزنس جم جانے دیا جائے پھر دیکھیں گے۔ یوں اس طریقے سے 12 سال کی عمر میں تقریباً لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور بچی تو اس سے بھی پہلے، اور اس کے بعد 12 سے لے کر 22 اور 22 سے لے کر 28 اور 30 تک آپ خود غور فرمائیں کہ بالغ ہونے کے بعد 15-20 سال تک کے لیے اس کو اس فطری جو اس کے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے اس سے روکے رکھنا، تو پھر یہ گناہ کے دروازے نہیں کھلیں گے تو اور کیا ہوگا، پھر بے حیائی کے دروازے نہیں کھلیں گے تو اور کیا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام ہیں کہ جو عبادتوں کے لیے نکاح سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے تاکہ دن بھر روزہ رکھ سکے، رات بھر عبادت کر سکے، اس لیے شادی سے دور رہنے کی بات کرتے تھے۔ جن کا پل پل عبادت میں گزرتا تھا اور جو عبادت کرنے کے لیے نکاح سے دور رہنا چاہتے تھے، جب سرکار نے انہیں کہہ دیا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو پھر ماں و شما میں اور آپ کی شمار میں ہو سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں میں آپ کو چند حدیثیں بتا کر پھر اخیر میں نتیجے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالباءۃ وینہا عن التبتل نہبا شدیدا، نہیا شدیدا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو نکاح کی طرف مائل کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی عمر ہونے کے بعد نکاح سے دور رہنے کے لیے سختی سے منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں مکتوب فی التوراۃ من بلغت لہ ابنۃ اثنی عشرۃ سنۃ فلم یزوجھا فاصابت اسما فاسم ذلک علیہ۔ سرکار کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات شریف میں فرمایا ہے کہ جس کی بیٹی 12 برس کی عمر کو پہنچی اور اس نے نکاح نہ کیا، پھر یہ لڑکی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اس کا گناہ اس کے والد پر بھی ہوگا، اس کا والد بھی اس گناہ کے اندر شریک رہے گا۔ اب اس سلسلے میں دوسرے مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ولد لہ ولد، کہ جس کے یہاں اولاد پیدا ہو فلیحسن اسمہ، وہ اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدَّبَهُ، اور اس کو دین کی تعلیم دے، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس کی شادی کرا دے، فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ،
وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا پھر بھی شادی نہ کرائی، فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی ہوگا۔ یعنی جس نے گناہ کیا وہ تو مجرم ہے ہی ہے، وہ تو گناہگار ہے ہی ہے، مگر اس کا باپ بھی اس گناہ کے اندر شریک رہے گا۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من کان منکم ذا طول فلیتزوج، کہ تم میں سے جس کو نکاح کی طاقت ہو میرا حکم ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ اور دوسری جگہ سرکار فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ یہ نکاح میری سنت ہے، جو اس کو ترک کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہاں پر جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ جس چیز کا لوگوں کو خدشہ لگا ہوا ہے ضعف ایمانی کی وجہ سے، یعنی اللہ رسول کی باتوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے، لوگ اپنا فیوچر اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں، اللہ نے جو وعدے کیے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، انہیں اپنے نبی کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، یہ اپنی ذہن سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ذہن چونکہ یہ دیکھ رہا ہے تو بس وہی ہونا ہے۔ اب چاہے ہمارا ذہن جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف قرآن کہیں حدیث کہیں، ہمیں تو اپنے ذہن پر عمل کرنا ہے۔ غور کرو اس چیز پر، میں بارہا آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، ہزاروں کروڑوں ماں باپ مل کر کے بھی اپنی اولاد کا اتنا بھلا سوچ بھی نہیں سکتے جتنے رحمت للعالمین ہمارا بھلا بتا کر کے گئے۔ ہمیں تو بس عمل کرنا ہے، ہمیں تو بس چلنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ایک وسوسہ ہے کہ لڑکے والے بھی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ لڑکی امیر خاندان کی ملے، اور لڑکی والے بھی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ لڑکا امیر گھرانے سے ملے، اور بس اسی چیز میں 3 سال 5 سال 7 سال اچھے رشتے بھی آتے ہیں۔ ایسا رشتہ بھی آتا ہے کہ جس کا دین بھی اچھا ہے، جس کا اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان رشتوں کو محض اس وجہ سے رد کیا جا رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں دنیا ہے، اور ہماری بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے دنیا کہاں سے ملے گی، اور پھر اس دنیا کے لالچ میں یا پھر اس طرح کی بات کہ خود محتاجگی کا ڈر ہے کہ ہم ابھی بیٹے کو بیاہ دیں گے، اس کا نکاح کرا دیں گے تو یہ بڑے بیلنس جمع نہیں کر سکے گا، یہ بہت زیادہ مال نہیں کما سکے گا، تو اب ایسے تمام لوگوں کو، والدین کو بھی، ان کی اولاد کو بھی میں نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ٹاپک چھیڑنے کی ضرورت اسی لیے پڑی چونکہ میں حالات دیکھ رہا ہوں، اور ان حالات میں اگر علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے حالات کے مطابق تقریر نہ کریں تو یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص محتاجگی کے ڈر سے نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر رہا ہے یا بیٹے کا رشتہ نہیں کر رہا ہے کہ اس لیے کہ انہیں مالدار رشتہ نہیں مل رہا ہے، یا پھر یہ ڈر ہے کہ ہم کریں گے تو ہم غریب ہی غریب رہیں گے، مالدار نہیں بن سکیں گے، تو سرکار فرماتے فلیس منا۔ اگر اس خوف سے کوئی نکاح نہیں کر رہا ہے، باقی ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں، مہر دینے کی بھی طاقت ہے، بیوی کو رکھنے کے لیے مکان بھی ہے، اس کو کھانا پانی بھی دے سکتا ہے، اور اس کو اپنے آپ میں حاجت بھی ہے نکاح کی، تو اب ایسی صورتوں کے باوجود بھی نکاح کو لیٹ کرنے والا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں محض تنگ دستی کا خوف کر کے فلیس منی، تو وہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میرا ہوتا تو میرے احکام پر عمل کرتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اس سلسلے میں نکاح کرنے پر کتنی بشارتیں دی ہیں وہ میں آپ کو حدیث طیبہ کی شکل میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، سرکار فرماتے نکاح کے ذریعہ رزق تلاش کرو، نکاح کے ذریعہ رزق تلاش کرو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا التمسوا الغنا فی النکاح، نکاح کے ذریعہ مالداری تلاش کرو۔ اور تیسرے مقام پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اطلبوا الفضل فی الباء، کہ نکاح کے ذریعہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب لوگ نکاح سے دور رہ کر مال ڈھونڈ رہے، نکاح سے دور رہ کر فضل ڈھونڈ رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فضل خدا کا چاہیے نکاح کرو، رزق چاہیے نکاح کرو، غنا اور امیری چاہیے نکاح کرو۔ بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے انکحوا النساء فإنہن یأتینکم بالمال، سرکار فرماتے عورتوں سے نکاح کرو، وہ خدا کی بارگاہ سے برکت والا مال لے کر تمہارے پاس آئے گی۔ اور باضابطہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے درخواست کی نکاح کی، اور دوسری حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے خود ایک صحابی سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا حضور میرا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے تو میں کیسے کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حکم ہے کہ تم نکاح کر لو۔ اب سرکار کا حکم تھا، انہوں نے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اللہ نے ان کو مالدار کر دیا۔ تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت کی وجہ سے پہلا تو میرا نکاح نہیں ہو رہا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے کہے سے نکاح بھی ہو گیا اور میری غربت اور تنگ دستی بھی دور ہو گئی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تیری بیوی کی قسمت میں رزق لکھا ہوا تھا، اور سرکار نے فرمایا وہ رزق لے کے آنے والی تھی، میں نے اس لیے کہا کہ تم نکاح کرو، اللہ نے اس کے رزق کے صدقے تجھے بھی رزق عطا فرما دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی اے معاشرے کے با اثر لوگوں، اے معاشرے کے با اثر لوگوں، تم میں سے بن بیاہیں لڑکے اور لڑکیوں کے تم نکاح کراؤ، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا، غنی فرما دے گا۔ اب اس کی تفسیر میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ایک چیز ہے جس کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اس کام کے کرنے پر غنا اور امیری دینے کا وعدہ رب نے کیا ہے۔ تو صدیق اکبر کہتے اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح، اللہ نے جو تمہیں نکاح کا حکم دیا وہ تم کر لو، ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، اللہ نے جو اس پر غنا کا وعدہ کیا ہے وہ رب ضرور پورا فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو بغیر نکاح کے مالدار بننا چاہتا ہے۔ یہ حضرت عمر ہے، سرکار فرماتے عمر کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے۔ وہ فرماتے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بغیر نکاح کے مالدار بننا چاہتا ہے۔ تو ساتھیوں، اب میں اس منبر کا بہت لحاظ ہے مجھے، اس لیے میں بہت لفظ نہیں بول سکتا، لیکن جو اپنی گرل فرینڈ کے خرچے اٹھا سکتا ہو کیا وہ بیوی کے خرچے نہیں اٹھا سکتا ہے؟ آپ کس خوش فہمی میں رہتے ہیں؟
کیا آپ اپنی جوانی نہیں گزار چکے ہیں؟ تو گناہ یہ بستیوں سے امان اٹھا دیتا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ گناہ کس کس قسم کے ہو رہے ہیں اور ان کی نحوستیں کہاں کہاں تک کس کس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو اس لیے اگر واقعی میں ہماری اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی اور ہم کو اللہ نے دیا بھی ہے، تو پھر ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسا سبب ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس وسعت نہیں ہے کہ ہم اس کو لا کے کھلا نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے، تو پھر ایسوں کو حکم ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھا کریں تاکہ ان کا نفس کنٹرول میں رہیں اور وہ اپنی طہارت کی حفاظت کر سکیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.